بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سیاست کے اوپر اگر بات کریں تو سیاسی کارکن کی بات نہ کریں۔ ہر جماعت کے اندر کچھ کارکن ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جوانی اپنی جماعت کی نام کرتے ہیں، جو شاید اپنے کیریئر کو بھی جماعت کے نام کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک سابق طالب علم رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع ایبٹ آباد کے سینئر رہنما ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ 87-88 میں کالج میں ہم جب پڑھا کرتے تھے تو وسیم قاضی صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ ہمارے کلاس فیلو بھی تھے، دوست بھی تھے، اور اس ٹائم پہ ہم لوگ اکٹھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہم لوگوں نے سٹارٹ کی۔ تو وسیم صاحب کا سب سے بڑا، میں کہتا ہوں کہ کسی کارکن کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے کہ وہ دہائیوں سے جس نظریے کے ساتھ منسلک ہو اور اسی کے ساتھ اپنی مکمل کمٹمنٹ کے ساتھ اب تک وہ اس پہ وابستہ رہے۔ اور آج وہ بھٹو صاحب کے ایک، میں ایسے جہالے سے آپ کی بات کراؤں گا کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ پارٹی کی نظر کیا۔ تو وسیم قاضی صاحب، چیمہ صاحب، آپ مشہور چیمہ قاضی صاحب کے نام سے زیادہ ہیں، میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں؟ آپ کا شکریہ، آپ آئے۔ تھینک یو جی، آپ کا پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا قاری صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے دعوت دی اور میں یہاں پر آیا، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ طالب علم تھے تو اس وقت جو پی ایس ایف ہوتی تھی بڑی ایکٹیو ہوتی تھی، اور جو پیپل یوتھ آرگنائزیشن ہوتی تھی وہ بڑی ایکٹیو ہوتی تھی، جو پیپل لیبر آرگنائزیشن تھی وہ بڑی ایکٹیو تھی۔ تو آج کل آپ کی پارٹی میں یہ جو تنظیمیں ہیں، پی ایس ایف بھی کہیں نظر نہیں آ رہی، پیپلز یوتھ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی، اور پیپل لیبر بیورو بھی کہیں نظر نہیں آ رہی، تو اس کی کیا وجوہات ہیں چیمہ صاحب؟ آپ تو خود ایک ورکر ہیں۔ جی، بحیثیت ورکر جی، آپ نے یہ جو مجھے کوشچن کیا بڑا اچھا کیا ہے جی۔ بات دراصل یہ ہے جی کہ جب ہم زمانہ طالب علمی میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی میں پی ایس ایف میں شمولیت کی تو آج تک الحمدللہ ثابت قدم ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل دور آ گیا ہے ان لوگوں کا جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس کوئی ویژن یا نظریہ نہیں ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس وہ ہے، وہ مطلب پارٹی کو بھاگ دوڑ سنبھالے گا، اپنے من پسند لوگوں کو وہ اپنے ساتھ رکھے گا۔ ادروائز جو پہلے کا دور تھا اس میں نظریاتی لوگ تھے اور دل و جان سے محبت کرتے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ آج کے دور میں اور پچھلے دور میں یہی فرق ہے کہ وہاں اس وقت نظریاتی لوگ ہوتے تھے، آج کل کے لوگ جو ہے وہ دولت کی چمک کو مد نظر رکھ کے پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اور پارٹی کا بیڑا غرق کرتی ہے لوگوں نے۔ اچھا، یہ بات تو ہوگی، لیکن یوتھ جو اس معاشرے کا 66% ہے، اور ایک ٹائم تھا کہ پاکستان کی یوتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ۔ بعد میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے یوتھ کو مایوس کیا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف موڑ ہو گئی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی قیادت کو یہ پیغام کچھ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو یوتھ اور طالب علم ہیں ان کے فیوچر کے متعلق اور ان کو جو جدید تعلیم ہے اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی مقامی سطح پر کیا تجویز اپنی پارٹی کی قیادت کو دینا چاہتی ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یونینز بنائی، یوتھ کے بغیر کوئی پارٹی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چھکایا جہاں تک آج کل پیپلز پارٹی کے جو سینئر عہدیداران ہیں یا ڈویژنل یا ڈسٹرکٹ کے، ان کا ویژن یہی ہے کہ وہ اپنے من پسند لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ چلیں من پسند لوگوں کو ہی لے آئیں نا، مگر تنظیم تو کہیں نظر آنی چاہیے نا۔ میں ایبٹ آباد کالج میں آپ کی تنظیم مجھے کہیں نظر نہیں آئی، ہزارہ یونیورسٹی میں کہیں نظر نہیں آ رہی، کامرس کالج میں کہیں نظر نہیں آ رہی، آپ کی پولی ٹیکنیکل کالج میں کہیں نظر نہیں آ رہی، نمبر 2 کالج میں نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں نا، پہلے بندہ کالج میں چلے اپنے کسی بھتیجے بھانجے کے ایڈمیشن کے لیے جاتا تھا، وہ طلباء تنظیمیں رہنمائی کرتی تھیں، فیسیلیٹیٹ کرتی تھیں، وہ گائیڈ کرتی تھیں، طلباء کو رہنمائی دیتی تھی۔ مگر میں نے نوٹ کیا، نہ تو مجھے کسی جگہ پہ کوئی بینر آپ کا نظر آیا اور نہ ہی کوئی طالب علم ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نظر آئی۔ تو میں اس سے اندازہ لگایا
کہ تنظیموں کی جو ذیلی ونگز تھیں، ہم نے خود طالب علم رہنما کی حیثیت سے ہم نے پی ایس ایف سے سٹارٹ کیا، ہم نے اس میں بڑا ٹائم لگایا اور ہم نے طلباء کی سیاست دیکھی ہے۔ معاشرے میں انقلاب تو طلباء لاتے ہیں، نوجوان لاتے ہیں، تو آپ کی جماعت تو انہیں نظر انداز کر رہی ہے۔ اس کی آپ کی ضلعی قیادت نے آج تک اس طرف کیوں نہیں توجہ دی؟ اس کی مین وجہ یہ ہے جی کہ جو ہمارے موجودہ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں ملک عثمان صاحب، ان کو یہ جو ضلعی تنظیم ہے یا ڈویژنل تنظیم ہے، ہمارے ملک فاروق صاحب ہیں، وہ ان کو پسند ہی نہیں کرتے، ان کو اسٹیج پہ وہ لانے ہی نہیں دے رہے، تو وہ غریب کیا کرے؟ حالانکہ جو ہماری پی ایس ایف ہے، ملک عثمان صاحب ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں، ان کو وہ کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ ابھی آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا، پیچھے یوتھ کا پروگرام ہوا ہے، اسٹیج پہ بابے ہی تھے، یوتھ کا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ مہمان خصوصی یا چیف گیسٹ یوتھ کا صوبائی صدر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کوئی اور ہونا چاہیے تھا۔ تو یہی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری پیپلز پارٹی دن پہ دن پیچھے جا رہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو، اپنی قوم قبیلے کے لوگوں کو فوقیت دی ہے، جو ریلی لوگ تھے، جو ریلی جیالے تھے، ان کو دیوار کے ساتھ لگا اچھا، دیا۔ کیا اگر کل الیکشن ہو جاتا ہے، مثلا مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے، کیا آپ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی جو موجودہ سنیریو ہے، جو موجودہ آپ کی تنظیمیں چل رہی ہیں، کیا ان پہ آپ صوبائی میں یا قومی میں کوئی سیٹ نکال لیں گے ایبٹ آباد سے؟ دیکھیں جی، سیٹ اس صورت میں جب نکلے گی کہ جب یہ بات صوبائی قیادت کو چاہیے کہ وہ سوچے اور پرانے ورکرز کو ایک جگہ بیٹھنے کا موقع دے، تو وہ ڈیفینیٹلی جب سب ایک جگہ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی سیٹ نکالنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اپنے بعد بڑی بڑی نامور شخصیتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی اور ابھی تک ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اور جو معذرت کے ساتھ یہ بات تو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جو وقت آنے پر پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ یا پارٹی کے اوپر پرچم آئے، تو اس طرح تو کامیابی نہیں مل سکتی پیپلز پارٹی کو۔ برا وقت آئے پارٹی کو چھوڑ دے، یا جہاں پر اپنے مفاد کی بات آئے یا ٹکٹ کی بات آئے تو وہ کہیں کہ جی ہمیں اگر معذرت کے ساتھ یہ بات تو کہ جب وہ کہیں جی کہ ہمیں اگر ٹکٹ نہیں ملے گا تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے، اس طرح تو پارٹیاں نہیں چلتی نا۔ ہمیں تو ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہماری ذاتی جو کاوش ہے کہ پارٹی جسے بھی ٹکٹ دے گی ہم اس کی فل سپورٹ کریں گے۔ ناظرین، پارٹی اچھے کارکن کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ پارٹی جسے بھی ٹکٹ دے اور نظریاتی کارکن اور پارٹی سے وابستہ لوگ جو ہوتے ہیں اس کا سپورٹ کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ایک جماعت کی بات نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں میں پسند اور ناپسند چل رہی ہے، اور وہ لوگ جو کسی عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں وہ اپنے حاشیہ سراؤں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو جو نظریاتی کارکن ہوتے ہیں وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ جماعتیں اپنے نظریاتی کارکنوں کا خیال رکھیں، کیونکہ جماعتوں کا اثاثہ نظریاتی کارکن ہی ہوتے ہیں۔ یہ مفاد پرست اور موقع پرست آتے جاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نظریاتی کارکن کو بلائیں گے، آپ کے ساتھ اس کی بھی ملاقات کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔